بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کو خوش آمدید۔ بہت شکریہ آپ کے تشریف لانے کا۔ جو آج بیان میں نے عدالت میں دیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے بھی پڑھ دوں۔ میں پیناما پیپرز کی بنیاد پر بنائے گئے کھوکھلے ریفرنسز کی لمبی داستان کو ایک طرف رکھتے ہوئے مختصراً یہ بات ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں کہ میرے خلاف یہ مقدمہ کیوں بنایا گیا، مجھے اس مقدمے میں الجھانے کا حقیقی پس منظر کیا ہے۔ اس مقدمے ان ریفرنسز میری نااہلی اور پارٹی صدارت سے فراغت کے اسباب و محرکات کو میں ہی نہیں، پاکستانی قوم بھی اچھی طرح جانتی ہے، اور مقدمات کا کھیل کھیلنے والے بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ میرے نامہ اعمال کے اصلی جرائم کیا ہیں۔ 12 اکتوبر 1999 کو پرویز مشرف نامی جرنیل نے آئین سے بغاوت کرتے ہوئے اقتدار پر قبضہ کیا۔ ہر دور کے آمروں کو خوش آمدید کہنے والے منصفوں نے آگے بڑھ کر اس کا استقبال کیا اور اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ 8 سال بعد 3 نومبر 2007 کو اس نے ایک بار پھر آئین توڑا، ایمرجنسی کے نام پر ایک بار پھر مارشل لاء لگایا اور چیف جسٹس آف پاکستان سمیت اعلیٰ عدلیہ کے 60 کے لگ بھگ جج صاحبان کو اپنے گھروں میں قید کر دیا۔ دنیا کے کسی بھی ملک میں اس طرح کی شرمناک واردات کی نظیر شاید ہی ملتی ہو۔ ایک جمہوری جماعت کی حیثیت سے مسلم لیگ نون نے مشرف کے غیر آئینی اقدامات کے بارے میں ایک واضح موقف اختیار کیا۔ 2013 کی انتخابی مہم میں اپنا یہ موقف عوام کے سامنے رکھتے ہوئے ہم نے واضح طور پر کہا کہ حکومت قائم ہونے کی صورت میں آئین پاکستان کے آرٹیکل 6 کی روشنی میں مشرف پر ہائی ٹریزن کا مقدمہ قائم کیا جائے گا۔ عوام نے ہمارے موقف کی تائید کی۔ حکومت قائم ہونے کے بعد توانائی کے بحران اور دہشت گردی پر قابو پانے کی اولین ترجیحات کے ساتھ ساتھ ہماری حکومت نے پرویز مشرف پر غداری کا مقدمہ قائم کرنے کے لیے وکلا سے مشاورت کا آغاز کیا۔ مجھے مشورہ دیا گیا کہ اس بھاری پتھر کو اٹھانے کا ارادہ ترک کر دوں۔ مجھے ایسے پیغامات بھی ملے کہ مشرف پر مقدمہ قائم کرنے سے اس کا تو شاید کچھ نہ بگڑے، مگر میرے لیے بہت مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ ان مشورہ نما دھمکیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے میں اپنے ارادے پر قائم رہا۔ اس سے بھی پہلے پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں جناب آصف علی زرداری ایک اہم قومی سیاسی رہنما کے ہمراہ میرے پاس آئے اور کہا کہ ہمیں پارلیمنٹ کے ذریعے مشرف کے دوسرے مارشل لاء یعنی نومبر 2007 کے اقدامات کی توثیق کر دینی چاہیے۔ زرداری صاحب نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی کہ مصلحت کا یہی تقاضا ہے، لیکن میں نے کہا کہ ہم 65 برس سے ایسی ہی مصلحتوں سے کام لے رہے ہیں۔ انہی مصلحتوں نے جمہوریت کو اس قدر کمزور کر دیا ہے کہ وہ سانس لیتے ہوئے بھی ڈرتی ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ آئین سے غداری کرنے والے ڈکٹیٹر کو انڈیمنٹی دینے یعنی اس کے غیر آئینی اقدام کی پارلیمانی توثیق کرنے کی بجائے اسے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے۔ اس سے پوچھا جائے کہ اس نے اپنا حلف کیوں توڑا اور مسلح افواج کی طاقت کو
اپنے ذاتی مقاصد کے لیے کیوں استعمال کیا؟ 2013 کے اواخر میں غداری مقدمہ قائم کرنے کا عمل شروع ہوتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ آئین اپنی جگہ، جمہوریت کے تقاضے اپنی جگہ، پارلیمنٹ کی بالادستی اپنی جگہ، قانون کی حکمرانی اپنی جگہ اور پاکستان کے عوام کا مینڈیٹ اپنی جگہ، لیکن ایک ڈکٹیٹر کو عدالت کے کٹہرے میں لانا کوئی آسان کام نہیں۔ شاید قانون و انصاف کے سارے ہتھیار صرف اہل سیاست کے لیے بنے ہیں۔ جابروں کا سامنا ہوتے ہی ان ہتھیاروں کی دھار کند ہو جاتی ہے اور فولاد بھی موم بن جاتا ہے۔ آپ کو وہ دن یاد ہوگا جب جنوری 2014 میں ہائی ٹریزن کا ملزم گاڑیوں کے جلوس میں عدالتی پیشی کے لیے اپنے محل سے نکلا اور اچانک کسی طے شدہ پلان کے تحت وہ راولپنڈی کے آرمڈ فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی پہنچ گیا، جہاں وہ کسی پر اصرار بیماری کا بہانہ کر کے ہفتوں قانون اور عدالت کی دسترس سے دور بیٹھا رہا۔ سیاستدانوں اور وزیر اعظم کے منصب پر بیٹھنے والوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا اور آج بھی ہو رہا ہے اس سے آپ بخوبی واقف ہیں، لیکن کوئی قانون نہ تو غداری کے مرتکب ڈکٹیٹر کو ہتھکڑی ڈال سکا، نہ اسے 1 گھنٹے کے لیے جیل بھیج سکا۔ اس کی نوبت آئی بھی تو اس کے عالی شان محل نما فارم کو سب جیل کا نام دے دیا گیا۔ میں اس فورم پر اس کھلی عدالت کے سامنے پوری تفصیل بتانے سے قاصر ہوں کہ مشرف پر مقدمہ قائم کرنے اور اس کارروائی کو آگے بڑھانے پر قائم رہنے کی وجہ سے مجھے کس کس طرح کے دباؤ کا نشانہ بننا پڑا۔ اس کے باوجود جب میرے عزم میں کوئی کمزوری نہ آئی تو 2014 کے وسط میں انتخابات میں نام نہاد دھاندلی کا طوفان پوری شدت سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مصدقہ رپورٹس کے مطابق اس طوفان کے پیچھے بھی یہی محرک چھپا تھا کہ مشرف کے معاملے میں مجھے دباؤ میں لایا جائے۔ میں دھرنوں سے صرف 2 ماہ قبل مارچ 2014 میں اپنے 2 رفقا کے ہمراہ بنی گالا میں عمران خان سے ملا تھا۔ یہ ایک خوشگوار ملاقات تھی۔ انہوں نے دھاندلی کے موضوع پر تو کوئی بات نہیں کی، نہ ہی کسی احتجاجی تحریک کا اشارہ دیا، لیکن ادھر پرویز مشرف کے مقدمے میں جیسے تیزی آئی ادھر اچانک لندن میں طاہر القادری اور عمران خان کی ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات کے بعد بظاہر دھاندلی کو موضوع بنا کر اسلام آباد میں دھرنوں کا فیصلہ کر لیا گیا۔ 14 اگست 2014 سے شروع ہونے والی یہ دھرنے 4 ماہ جاری رہے۔ ان دھرنوں کے دوران جو کچھ ہوا وہ سب اس قوم کے سامنے ہے۔ طاہر القادری اور عمران خان کا مشترکہ مطالبہ صرف یہ تھا کہ وزیر اعظم مستعفی ہو جائے۔ ان دھرنوں کا منصوبہ کیسے بنا؟ طاہر القادری اور عمران خان کیسے یکجا ہوئے؟ کس نے ان کے منہ میں وزیر اعظم کے استعفے کا مطالبہ ڈالا؟ اور کون 4 ماہ تک مسلسل ان کی حوصلہ افزائی کرتا رہا؟ یہ باتیں اب کوئی ڈھکا چھپا راز نہیں۔ عمران خان خود کھلے عام یہ اعلان کرتے رہے کہ بس امپائر کی انگلی اٹھنے والی ہے۔ کون تھا وہ امپائر؟ وہ جو کوئی بھی تھا، اس کی مکمل پشت پناہی ان دھرنوں کو حاصل تھی۔ ان دھرنوں کے دوران جو کچھ ہوا اس کی پوری تفصیلات قوم کے سامنے ہیں۔ پارلیمنٹ ہاؤس، پریزیڈنٹ ہاؤس، وزیر اعظم ہاؤس، پی ٹی وی اسٹیشن، غرض کچھ بھی فسادی عناصر سے محفوظ نہ تھا۔
اس تماشے نے ملک و قوم کو شدید نقصان پہنچایا، لیکن اصل مقصد ایک ہی تھا کہ مجھے وزیر اعظم ہاؤس سے نکال دیا جائے تاکہ مشرف کے خلاف مقدمے کی کارروائی آگے نہ بڑھ سکے۔ منصوبہ سازوں کا خیال تھا کہ اس شدید اور طویل یلغار سے میرے اعصاب جواب دے جائیں گے اور میں خود کو بچانے کے لیے ہر طرح کے کمپرومائز پر آمادہ ہو جاؤں گا۔ بلا شبہ یہ ایک سوچا سمجھا اور نہایت ہی سخت حملہ تھا۔ ایسے دن بھی آئے کہ وزیر اعظم ہاؤس میں داخل ہونے اور باہر جانے والے راستوں پر شرط پسندوں نے قبضہ کر لیا۔ اعلان کیے گئے کہ وزیر اعظم کے گلے میں رسی ڈال کر گھسیٹتے ہوئے باہر لائیں گے، لیکن میں اللہ کی تائید و حمایت پر بھروسہ کرتے ہوئے ڈٹا رہا۔ دھرنوں کے ذریعے مجھ پر لشکر کشی کر کے مجھے یہ پیغام دینا مقصود تھا کہ مشرف پر غداری کا مقدمہ قائم کرنے کے نتائج اچھے نہ ہوں گے۔ انہی دنوں ایک انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ کا پیغام مجھ تک پہنچایا گیا کہ میں مستعفی ہو جاؤں، اور اگر یہ ممکن نہیں تو طویل رخصت پر چلا جاؤں۔ اس پیغام سے بے حد دکھ پہنچا۔ مجھے رنج ہوا کہ پاکستان کس حال کو پہنچ گیا ہے۔ عوام کی منتخب حکومت اور اس کے وزیر اعظم کی بس اتنی ہی توقیر رہ گئی ہے کہ اس کے براہ راست ماتحت ادارے کا ملازم اپنے وزیر اعظم کو مستعفی ہونے یا چھٹی چلے جانے کا پیغام بھجوا رہا ہے۔ شاید ہی تیسری دنیا کے کسی بھی ملک میں اتنی افسوسناک صورتحال ہو۔ میرے مستعفی ہونے یا طویل رخصت پر چلے جانے کا مطالبہ اس تاثر کی بنیاد پر تھا کہ نواز شریف کو راستے سے ہٹا دیا گیا تو مشرف کے خلاف مقدمے کو لپیٹنا بھی مشکل نہیں رہے گا۔ میں اپنے اقتدار اور اپنی ذات کو خطرے میں ڈال کر کیوں بضد تھا کہ ایک ڈکٹیٹر کو اپنے کیے کی سزا ضرور ملنی چاہیے، صرف اس لیے کہ آمریتوں نے پاکستان کے وجود پر بڑے گہرے زخم لگائے ہیں۔ آئین شکنی یا اقتدار پر قبضے کا فیصلہ ایک یا دو تین جرنیل کرتے ہیں۔ اقتدار کی لذتیں بھی صرف مٹھی بھر جرنیلوں کے حصے میں آتی ہیں، لیکن اس کی قیمت مسلح افواج کے پورے ادارے کو ادا کرنی پڑتی ہے۔ میں اپنی مسلح افواج کو عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ فوج کی کمزوری کا مطلب ملک کی دفاع کی کمزوری ہے۔ قابل تحسین ہیں ہمارے وہ بہادر سپوت جو مادر وطن کے دفاع کے لیے ہر وقت سینہ سپر رہتے ہیں اور وقت آنے پر اس پاک سرزمین کے لیے اپنا خون کا نذرانہ تک پیش کر دیتے ہیں۔ اس فوج کی اصل آبرو بہادر ماؤں کے وہی فرزند ہیں جو اقتدار کی بارگاہوں کی بجائے سرحدی مورچوں میں بیٹھتے اور اقتدار کی بجائے ہمارے کل کے لیے اپنا آج قربان کر دیتے ہیں۔ میں نے فوج کی پیشہ ورانہ استعداد میں اضافے کو ہمیشہ اہمیت دی۔ میرے دور میں دفاعی بجٹ میں ریکارڈ اضافہ ہوا۔ دفاع پاکستان کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے 1998 میں بھارت کے ایٹمی دھماکوں کا دو ٹوک اور ٹھوس جواب دینے کا فیصلہ کرنے میں نے چند گھنٹوں کی تاخیر بھی نہیں کی تھی۔ مجھے پختہ یقین تھا کہ اگر ہم نے اپنی ایٹمی قوت کا کھلا اظہار نہ کیا تو شاید آئندہ کبھی اس کا موقع نہ ملے۔ مجھے اس بات میں بھی کوئی شک نہیں تھا کہ پاکستان نے ایٹمی دھماکے نہ کیے تو خطے میں شدید عدم توازن قائم ہو جائے گا، بھارت کی عسکری بالادستی قائم ہو جائے گی اور پاکستان سر اٹھا کر کھڑا نہ ہو سکے گا۔ میں اس وقت پاکستان سے باہر قازقستان کے دورے پہ تھا۔
مسٹر مشاہد حسین صاحب بھی میرے ساتھ تھے. بہت اچھی طرح سے مجھے یاد ہے کہ جب صبح صبح ہمیں معلوم ہوا کہ انڈیا نے یہ دھماکے کیے ہیں تو سب سے پہلے یہ شخص تھے جن کو میں نے یہ بات بتائی. ان کو معلوم تھا، اسے ہو چکا تھا. ان سے مشورہ کیا میں نے، سب سے پہلا مشورہ. انہوں نے کہا جی کہ نواز شریف صاحب ذرا بھی دیر نہ کریں، یہ کام کرنے میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے. آپ اپنے بالکل انڈیا کا جواب، اینٹ کا جواب پتھر سے دیں. تو میں ان کو شاباش دیتا ہوں کہ انہوں نے مجھے بہترین مشورہ دیا. May 11, 1998, الماتی. میں نے اسی دن وہیں سے ان سے بات کرنے کے بعد